تھا تو اللہ فرماتا نے چل پھر کر دیکھیں کہ گزشتہ زمانوں میں اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، وہ کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اور اب بھی آپ مختلف علاقوں میں ان پر کیے ہوئے عذاب کے آثار جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری بستیاں اور بہت سارے علاقوں کے اندر آج بھی اللہ کے عذاب کے آثار جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا خود ارشاد ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان میں سے کچھ جگہوں کو تو اللہ رب العزت نے بطور عبرت، بطور ہمیں نصیحت سمجھانے کے لیے ان کے وجود کو ابھی تک باقی رکھا ہے، اور اکثر بستیاں اور اکثر وہ علاقے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا ان کو غائب کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بھی ایک شان رحمت ہے کہ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے سابقہ امتوں کی جو ان پر حالات گزرے اور جو واقعات ان سے ہوئے، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں معاملات کیے، اور پھر ان معاملات کے نتیجے میں جو مسائل درپیش ہوئے، وہ باتیں ہم تک پہنچائی اللہ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اور مقصود اس کا یہی ہے کہ لوگ ان واقعات کو سنیں، ان مقامات کو دیکھیں، ان جگہوں کو دیکھیں، ان عذاب کے آثار کو دیکھیں، اور پیچھے ان سے جو بھول چوک، جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے تائب ہو کر آئندہ کے لیے اپنی زندگی کی راہوں کو جو ہے وہ سیدھا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آ جائیں، تاکہ وہ ان حالات سے نہ گزریں، ان پر ایسے عذاب مسلط نہ ہوں، ان کو ایسی مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان رحمت ہے جو اللہ ہمیں ان باتوں سے آگاہ فرما رہا ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے کے لیے اور اپنے خالق مالک کی پہچان کے لیے اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر اور خود حضرت انسان کے وجود کے اندر بے شمار علامات اور نشانیاں جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی کتاب نہ بھی نازل کی جاتی تو جو انسان آج زمینوں کا سینہ چیر رہا ہے اور زمینوں کی تہوں میں جا کر بڑے بڑے راز جو ہے انہیں آشکارا کر رہا ہے، جو انسان آج آسمان کے پردوں کو پھاڑ رہا ہے اور نئے نئے جو ہیں وہ مقامات تلاش کر رہا ہے، نئی نئی راہیں جو ہے وہ اپنی ڈھونڈ رہا ہے، تو ایسے انسان کو یہ سمجھنے میں قطعی دیر نہیں لگنی چاہیے کہ میں بھی کسی شاہکار کا، کسی خالق کا اور کسی مالک کا، قدرت کا شاہکار ہوں، میرا بھی بنانے کا کوئی مقصد ہے، میرا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور اس کے بنانے میں، مجھے بنانے میں اس کی کوئی چاہت، کوئی مقصد ہے۔ کوئی نادان سے نادان شخص بھی یہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، کوئی چیز بھی جو کائنات کے اندر وجود پذیر ہے، اس کو کسی نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو جب اس کائنات کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کو کوئی بنانے والا بھی ہے اور بنانے والے کا کچھ مقصد بھی ہے، تو پھر یقیناً انسان کو سمجھتے ہوئے یہ دیر نہیں لگنی چاہیے کہ میرا بھی پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا کوئی ہے، اور مجھے بھی بنانے کا اس سے کوئی مقصد ہے۔ لیکن اس یہ اللہ تعالیٰ کی پھر بھی ہم پر رحمت ہے، فضل ہے کہ مالک نے اسی پیغام کو ہمیں یاد کروانے کے لیے، اسی بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے پاس بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، اور بے شمار آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی، جن میں سے 4 معتبر کتابیں، اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے نازل کیے۔ ہر نبی کو قانون دے کر دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے کہ بندے اس قانون کو فالو کریں اور اپنی راہ، نجات کی راہ جو ہے اس کو ڈھونڈ لیں، اور اس کامیابی کے راستے پر چل کر تھوڑی سی دنیا کی زندگی اور نہ ختم ہونے والی اخروی زندگی جو ہے اس میں کامیابی حاصل کر لیں۔ لیکن یہ انسان کی بدبختی اور
خود فریبی ہے کہ یہ انسان ویسے تو ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی جو ہے صلاحیت بھی رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے۔ ہر چیز کی تہہ میں جانا اس انسان کی ایک فطرت ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھنا یہ انسان کے اندر ایک جستجو، ایک طلب ہے، اور اس کے لیے انسان دنیاوی مال کروڑوں اربوں خربوں ڈالر کے حساب سے خرچ کرتا ہے۔ معمولی چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، معمولی چیزوں کی جو ہے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے انسان بے دریغ جان اور مال جو ہے صرف کرتا ہے۔ وہی انسان جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھتا۔ اسی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے من کے سوراخ میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم از کم اپنا تو بن۔ یعنی اپنے من میں ہی ڈوب کر تو سوچ لے، اپنے اندر ہی اپنے آپ کوئی ذرا تلاش کر، اپنے اندر سے ہی سوال کر کہ جب تو کائنات کے رازوں کو جاننا چاہتا ہے، تو حقیقتوں تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پھر یہ بھی حقیقت سمجھ کہ تجھے ایک پانی کے قطرے سے بنانے والی ذات، جس نے تجھے ایک گندے پانی کے قطرے سے وجود بخشا ہے، کیا اس نے تجھے عبث بنایا ہے اور تجھے بے لگام چھوڑ دیا ہے؟ کائنات کے اندر تو جو چیز بھی بناتا ہے، جس چیز کو بھی تو نے تخلیق کیا ہے انسان، اس کے لیے تو نے کچھ قاعدے اور قانون مقرر کیے ہیں، تو نے خود اس کے کچھ ڈسپلن، کچھ اصول واضح کیے ہیں، اس لیے کہ یہ چیز بہتر طریقے سے چل سکے اور یہ چیز اب اچھا رزلٹ دے سکے، تاکہ اس کے بنانے والے کو جو ہے وہ لوگوں سے تعریفی کلمات جو ہیں وہ ملیں، لوگ اس پہ واہ واہ کریں، لوگ اس کی تخلیق کی، اس کے شاہکار کی، اس کی پروڈکٹ کی جو ہے وہ تعریف کریں۔ تو انسان کیا تو اتنی بات نہیں سمجھتا کہ تیرا خالق اور مالک، کیا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو کوئی مقصد نہیں ہے اس کا؟ پھر اس نے تجھے پیدا کرنے کے بعد کیا ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، اس نے تیرے لیے بھی کچھ قاعدے اور قانون وضع کیے ہیں، تیرے لیے بھی کچھ اس نے اصول بنائے ہیں، اور تاریخ شاہد ہے جن لوگوں نے ان اصولوں کی پیروی کی، جن لوگوں نے اس قاعدے اور قانون کو تسلیم کیا اور اپنی زندگی کو اس ڈگر پر چلایا، اس قاعدے اور قانون کا پابند کر لیا، جن لوگوں نے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تاریخ شاہد ہے کہ وہ لوگ کائنات کے اندر جانے بھی گئے، پہچانے بھی گئے، اور صدیاں گزرنے کے بعد ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان اصولوں کو سمجھا نہیں، جن لوگوں نے اپنی من چاہی زندگی جو ہے وہ گزاری، تو آج تاریخ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو ان کے قصے بھی ہم تک پہنچاتی ہے، لیکن عبرت کے طور پر، ہمیں ڈرانے اور سمجھانے کے لیے۔ تو یہ انسان ویسے تو بہت دانا ہے، انسان ویسے تو بڑا سمجھدار ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا تو پھر یہ انسان بالکل بھولا بن جاتا ہے، پھر اپنی تخلیق کا مقصد بھی بھول جاتا ہے، بنانے والے کی چاہت کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور اپنی تھوڑی سی زندگی کے لیے اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں آج اس قرآن مجید کے اندر جو آیات مبارکہ آج ہم نے پڑھی ہیں، اس کا اندر ہمیں دعوت فکر عطا کر رہا ہے، ہمیں ہماری عقلوں کو جو ہے وہ اس راہ کی طرف مائل کرنے کی جو ہے وہ اپنی شان قدرت بیان فرما رہا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تو اللہ فرماتا ہے بے شک تم سے پہلے بھی قدرت کے قانون کے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین پہ چل پھر کر دیکھ لو اور دیکھو کیا، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ غور کرو اور دیکھو ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا ہے۔ یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت نہیں دی، جنہوں نے اپنے مالک کی چاہت کو سمجھا نہیں، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی محنت کو سمجھا نہیں، ان کا انجام ہم نے پھر کیا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے یہ واضح بیان ہے،
عام لوگوں کے لیے یہ ایک بیان ہے، عام لوگوں کو ایک تنبیہ ہے، عام لوگوں کو اس کے بعد بالکل واضح ہر چیز بتائی جا رہی کہ فلاں جو شخص تھا اس نے بہت بڑی جو ہے زندگی کے مزے لوٹے، لیکن اس کا حال دیکھ لیں۔ نمرود، اس کا قصہ بھی ہمارے سامنے ہے، فرعون، اس کا قصہ بھی ہمارے سامنے ہے، قارون، اس کی بات بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے، شداد، اس کی کارگزاری بھی ہم سن چکے، اور بڑے بڑے اور بھی سلطنتیں سرکار دو عالم کے زمانے کے اندر، روم، فارس اور اس طرح کی بڑی بڑی سلطنتیں جو تھیں جن کا توتیب ہو رہا تھا، سینکڑوں سال سے جن کی حکومتیں چلی آ رہی تھیں، ان کا بھی انجام کیا ہوا کہ آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ قصے اور یہ کہانیاں اور یہ بیان جو ہیں یہ لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں، لوگوں کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے، اس میں کسی قسم کا بھی جو ہے کمی چھوڑی نہیں گئی۔ میں وہدی و موعظۃ للمتقین، لیکن وہی بات جس طرح اللہ نے فرمایا یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس سے فائدہ صرف متقی اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ہدی و موعظۃ للمتقین، یہ ہدایت اور نصیحت ہے لیکن ہے متقیوں کے لیے۔ یہ ہدایت اور نصیحت ہے، یہ اس میں نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ عام لوگوں کے لیے صرف ایک بیان ہے، بھئی آپ مسجد کے جمعے کے اندر بیٹھے ہوں، مولانا صاحب خطاب کر رہے ہوں، تو کچھ لوگ صرف اسے بیان سمجھنے کے لیے آتے ہیں، 2-4 منٹ کی گفتگو سنتے ہیں، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، وہ اپنا وقت پاس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان سے باہر پوچھو کیا سنا، کیا دیکھا، کیا پڑھا، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ وقت گزارتے ہیں اور چلے، ان کے لیے ایک بیان ہے بس۔ اور بعض لوگ ایک ایک لفظ بڑے غور سے سنتے ہیں، ایک ایک جو ہے وہ خطیب کا لفظ بڑے غور سے سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے جو مسئلے مسائل ان کے زندگی کے درپیش ہوتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، اور جس بات کی سمجھ نہیں آتی اس کا مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں سمجھا دیا جائے۔ تو کچھ لوگ صرف بیان سننے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ لوگ واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس واعظ کو اپنی زندگی کے لیے ایک سرمایہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہدی و موعظۃ للمتقین، یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، لیکن للمتقین، متقیوں کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ ہر کسی کو فائدہ اس سے نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اس سے مستفید نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اس سے کما حق کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، تقوی کی ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے، تقوی کے لوازمات کو جو ہے اپنے اوپر لازم کرنا جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا لازم ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے صرف وہ ایک چیز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ بہت سارے پھل، بہت ساری سبزیاں، بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جنہیں آپ صرف کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا کچھ پھول جنہیں آپ صرف سونگھنے تک اور ایک دل و دماغ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جب حکماء کے پاس جاتی ہیں، طبیبوں کے پاس جاتی ہیں، تو اس میں وہ ہزارہا فائدے اور ان کے جو ہیں وہ اور بھی اس کے اندر رکھے ہوتے ہیں، ان سے وہ مستفید ہوتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی وہ چیزیں دیتے ہیں۔ جتنی دنیا کے اندر ہم میڈیسن، ادویات استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ انگریزی ہے چاہے وہ دیسی ہے، تو ان کے اندر بہت ساری یہ چیزیں وہ ہیں جو روزمرہ زندگی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے اندر جو دوسرے فوائد ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہم روزمرہ اسے استعمال کرتے ہیں اور بہت معمولی سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جب حکماء کے پاس جاتی ہیں، حکیموں اور طبیبوں کے پاس جاتی ہیں، تو وہ اس کے اندر ہزارہا فائدے اور بھی ڈھونڈتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس کے پھر استعمال میں لا کر وہی چیزیں ہمیں دوائی کے طور پر دی جاتی ہیں۔ وہ چیزیں جسے ہم بہت ساری جو ہے وہ اپنی زندگی کے حصے میں شامل ہی نہیں کرتے، بیکار کر کے پھینک دیتے ہیں، کچھ استعمال کرتے ہیں اور باقی ہمارے لیے وہ ایسے ہوتی جیسے فضول چیز ہے، لیکن حکیموں اور طبیبوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ بھئی کیوں، جب وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کے اندرونی فائدوں کو کیوں نہیں ہم جانتے؟ کیوں اس سے ہم اس طرح مستفید نہیں ہوتے، اس طرح حکیم اور رتبا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ جس طرح ان حکیموں اور طبیبوں نے ایک خاص کورس کیا ہوتا ہے، کچھ سال انہوں نے
کتابوں کے اندر ان باتوں کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا، پھر اس پر ریسرچ کی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ تجربات کرتے ہیں، پھر ان کو ان میڈیکل کالجوں کے اندر بتایا جاتا ہے، اس کے تجربات کر کے دکھائے جاتے ہیں کہ فلاں چیز جو تم گھر میں استعمال کرتے ہو اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ہم کیوں نہیں وہ اس کی اندر والی اور زیادہ فائدوں تک اس کی ہماری رسائی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے زندگی میں وقت ہی نہیں دیا، ہم نے اس کی ضرورت سمجھی نہیں۔ روزمرہ ہمارے استعمال میں بھی وہ چیزیں ہیں، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک کورس ہے، ایک طریقہ ہے، ہم نے وہ طریقہ اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، تو ہم اس سے کما حق کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ اب مثال کے طور پر ہم روزمرہ گھر کے اندر ایک بڑی معمولی سی چیز ہے جسے استعمال کرتے ہیں، ادرک۔ ادرک کو ہم استعمال کرتے ہیں ہانڈی کے اندر، سبزی کے اندر، اور ہمارے لیے صرف یہ ہانڈی اور سبزی میں استعمال کرنے کا ہی ایک جز ہے، ایک اس کا ہانڈی کا ایک حصہ ہے، جز ہے سبزی کا، کہ تھوڑا سا ادرک ڈالیں، ٹماٹر ڈالیں، پیاز ڈالیں، سبز مرچیں ڈالیں، لہسن ڈالیں، اور اسی طرح لہسن بھی ہم روز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کسی حکیم کے پاس اور طبیب کو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ بتائیں گے جس کو بندے کو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی دیسی تھوم لے کر اس کی 1 2 3 تریاں روز کھائیں، آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں آپ 1 2 تریوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو 2 2 3 3 گٹیاں ہانڈی میں ڈال کے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ بتائے گا بھائی وہ ہانڈی والا معاملہ اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے، بلڈ پریشر کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ اور ہے۔ اب ہمارے سامنے روز لہسن ہمارے گھروں میں روز پڑا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے کما حق کا فائدہ کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے وہ کورس نہیں کیا، ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچے۔ لیکن جو طبیب ہیں، جو حکیم ہیں، انہوں نے چونکہ وہ حکمت کا کورس کیا ہے، طب کا کورس کیا ہے میڈیکل کالج میں جا کر، اور اس طرح انگریزی ادویات والے جو انہوں نے اس کا کورس کیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ جناب اس کے اندر اور بھی فائدے ہیں، اور وہ فوائد کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ادرک کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ بہت ہمارے لیے صرف سبزی میں ڈالنے کا ایک چھوٹا سا ایک سبزی کا حصہ ہے، لیکن حکیم اور طبیب کہتے ہیں کہ اس کے اندر اور بہت ساری اس کی جو ہیں خصوصیات ہیں، بہت خصوصیات ہیں اس کے اندر۔ اس کو ذرا خشک کر لیں تو اسی سے وہ کہتے ہیں پھر وہ اور بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں، ملٹھی بنتی ہے، اور اس سے اور جو ہے چیزیں سونڈ بنتی ہے، اور اس سے آگے پھر دوائیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو بڑے اس کے اور فوائد ہیں۔ لیکن ہر بندے کو اس کے فائدے کا کیوں نہیں پتہ؟ گھروں کے اندر پڑا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے وہ فائدہ حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کورس حاصل نہیں کیا، ہم نے اس طرح اس کی تحقیق نہیں کی، اور اس کی حقیقت تک ہم پہنچے نہیں۔ تو بھائی جب معمولی چیزیں اب آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ ان کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، اگاتے بھی آپ خود ہیں، اب ذمہ دار لہسن، ادرک اور اپنا پیاز وغیرہ، اب پیاز کے بڑے فائدے حکیم بیان کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ہمیں وہ فائدے نہیں مل رہے۔ تو یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ ایک ذمہ دار اسے اگاتا ہے، کاٹتا ہے، بیچتا ہے، لیکن اسے بھی اس کے فائدوں کا نہیں پتہ، کیونکہ اگانے کا ایک طریقہ اور ہے، اگانے کا اصول اور ہے، کاٹنے کا بیچنے کا اصول اور ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے بے شمار جو فائدے رکھے ہیں، جو اس کی حقیقت ہے، اس تک پہنچنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اب ذمہ دار اس کو بنانے والا ہے، ایک بیج سے پیاز تیار کرتا ہے، ادرک تیار کرتا ہے، لہسن تیار کرتا ہے، اور زندگی اس کی گزر گئی اس کام کے اندر، لیکن وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ بالکل سیم زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور خاص چیزیں ہیں جن کے اندر بہت سارے فائدے اللہ کریم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، ہم اس کے کما حق کا فائدہ ہم اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے ان کا کورس نہیں کیا۔ اسی طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں دودھ ہے، اب ہمارے لیے عام بندے کے لیے دودھ صرف دودھ ہے، لیکن یہی دودھ جب کسی سیانے بندے کے پاس، کسی دنا بندے کے پاس ہو، تو وہ اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے نکال لیتا ہے،
دودھ سے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ دہی بنا لیتا ہے، دہی سے کیا کرتا ہے؟ اس میں سے لسی بھی نکال لیتا ہے، مکھن بھی نکال لیتا ہے، اور چھیدی وغیرہ بھی نکال لیتا ہے، پھر اسی مکھن سے پھر وہ گھی نکال لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ حلوائی کے پاس چلے جائیں، وہ اس کی بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں، کھویا بناتے ہیں، پھر اس سے وہ اور پتہ نہیں پنیر بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی چیزیں بناتے ہیں۔ عام بندے کے لیے ایک دودھ ہے، اور ایک ذمہ دار یا ایک بھینس بکریاں پالنے والا شخص جس کی پوری زندگی نسل در نسل گزر گئی، اس کے بعد اس نے جب ہوش سنبھالی، اس سے پہلے اس کا باپ دادا بھی یہی کام کرتا تھا، وہ اس نے بتایا اپنے بیٹے کو میرا باپ دادا یہی کام کرتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ دودھ سے پنیر کیسے بنانا ہے، دودھ سے کھویا کیسے بنانا ہے، اس سے گھی کیسے نکالنا ہے، اسے کیوں نہیں پتا؟ بھی یہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے، علیحدہ اس کا قانون ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ کورس ہے۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھا جائے، اس سے رہنمائی لی جائے، اس سے جا کر کہا جائے کہ بھائی اس کے اندر کچھ اور فائدے ہیں، میں بھی وہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ضرور وہی بندہ سمجھ جائے گا کہ یار اس سے پہلے تو میں اپنے باپ دادا سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، میں نے وہ فائدے حاصل نہیں کیے جو میں نے دوسرے بندے سے جا کر سیکھ لی اور مجھے وہ فائدے حاصل ہو گئے۔ تو بھائی یہ بالکل سیم اسی طرح آپ گندم ہے، ذمہ دار گندم اگاتا ہے، صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ذمہ دار جو ہے محنت کرتا ہے، دانہ زمین میں پھینکتا ہے، پھر اس پہ اتنی محنت کرتا ہے، کیا کیا اس کے لوازمات ہیں، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں، پانی کس وقت دینا ہے، کس موسم میں بیجنی ہے، کس موسم میں کاٹنی ہے، یہ ذمہ دار کو پتہ ہے۔ ایک دانے سے 700 دانہ بنا لیتا ہے ذمہ دار، لیکن اس کے اور کتنے فائدے ہیں وہ ذمہ دار نہیں جانتا۔ یہ ذمہ دار گندم بیچتا ہے 2000 روپے من کے حساب سے، اور اسی گندم کے اندر سے جن لوگوں نے آگے والے اس کے پروسیجر جو ہیں وہ سیکھے ہیں، آگے والے اس کے معاملات سیکھے ہیں، وہ 1 کلو 2000 میں بیچ لیتے ہیں اسی گندم کو۔ کس طرح سے؟ اس گندم کے اندر جو اس کی حقیقت ہے، اس سے جو اور چیزیں وجود میں آتی ہیں، ذمہ دار کی پوری زندگی اور اس سے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ 2000 من کی چیز کے اندر سے 2 کلو کا 2000 کیسے کما سکتا ہے، وہ نہیں جانتا، لیکن جس نے سیکھا وہ کما لیتا ہے۔ اسی طرح آپ ہر چیز کو قیاس کرتے جائیں، آپ کو اپنی زندگی کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جو ہمارے لیے معمولی حیثیت کی حامل ہوتی ہیں، ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جب کسی کاریگر کے پاس جاتی ہیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہیں، اس کام کے ماہر کے پاس جاتی ہیں، تو اس چیز کی قدر اور قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کے فائدے بہت سارے زیادہ فائد اس میں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ نہ تو اس سے اتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے، نہ ہر بندہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک بزرگ شعر کہتے ہیں کہ کچھ بھی من کا تے لال کی من کا ہکا رنگ دوہاں دا۔ آپ جو ہوتے ہیں نا موتی ہیرے وغیرہ، ان کو اگر دیکھیں نا تو وہ بھی دیکھنے میں کچھ سا ہی لگتا ہے، جس طرح ہمارے یہ بچے بانٹے کھیلتے ہیں، خوبصورت بانٹے بڑے بڑے پیارے ہوتے ہیں، تو کچھ ہیرے بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، لیکن جس بندے نے ساری زندگی ہیرا دیکھا ہی نہ ہو، اس کو اگر ہیرا دے دیا جائے تو وہ کیا سمجھے گا؟ یہی سمجھے گا وہی کچھ ہے جو بچے گلی محلوں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ اور ایک روایت بھی بڑی مشہور سی ایک روایت بھی ہے، آپ سنی بھی ہوگی آپ لوگوں نے بھی، کسی وہ گدھے چلانے والے کسی کمار برادری بندے کو ایک ہیرا مل گیا، کچھ مل گیا، لال مل گیا، تو اس نے وہی بس من کا سمجھتے ہوئے، پتھر سمجھتے ہوئے اس کو جناب ایک دھاگے میں ڈالا اور گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے اس لال کو، اس منکے کو، اس ہیرے کو اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا، اس کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا تھا۔ تو اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کچھ بھی من کا لال بھی من کا ہکا رنگ دوہاں دا، لیکن جد سنیار دے اگے جائے فرق لکھاں کوہاں دا۔ ایک کچھ کی کیا حیثیت ہے؟ 1 روپے کے پتہ نہیں 5 7 10 بانٹے مل جاتے ہیں، کچھ مل جاتے ہیں، لیکن اسی سائز کا کسی کے پاس ہیرا ہو تو کروڑوں کا ہے۔ 1 روپے میں اتنا کچھ مل جاتا ہے اور کروڑوں کا اتنا بھی نہیں ملتا۔ تو بھائی ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے نہیں ایک چیز کا ظاہر رکھا ہے، ایک چیز کا باطن رکھا ہے۔ ظاہر اور باطن کی
ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ جو ہے نا اس کا ایک کورس ہے. اس کورس کو جب تک بندہ نہیں کرتا تو ظاہری طور پر تو اس کے سامنے معاملات ہوتے ہیں، جتنا ظاہری فائدہ اسے نے سنا ہوتا ہے، دیکھا اسے، اتنا فائدہ تو لیتا ہے. لیکن جو اصلی فائدہ ہوتا ہے، جو اس کا اندرونی فائدہ ہوتا ہے، جو اندر اس کے راز ہوتے ہیں، اس سے وہ ناواقف ہوتا ہے. اور جب تک سیکھتا نہیں، پوری زندگی بھی گزر جائے تو ناواقف ہی رہتا ہے. لیکن اگر کوئی بتانے والا مل جائے تو پھر وہ کہتا ہے یار میں یہ وہی چیز تھی، میں اس سے بالکل، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو اسی طرح سے آپ زندگی کے اندر بے شمار چیزوں کو جب ان کو تھوڑا سا آپ اس کے اندر تفتیش کریں گے، تھوڑا سا آپ اس پہ ریسرچ کریں گے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ روزمرہ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے کبھی کوئی حیثیت ہی نہیں دی. لیکن وہی چیز جب کسی کاریگر کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کو نکھارتا ہے، بناتا ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے، تو وہی چیز ہم روپے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہم لاکھوں میں خریدتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں، میں اب مثالیں دینا شروع کروں تو شاید پورا جمعہ اسی پہ گزر جائے. لیکن میں چونکہ جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، جس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس کے اوپر لوگ اعتراض کر دیتے ہیں اور جس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا خزانہ عطا کیا ہے، ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور مالک بار بار ہمیں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابتدا کے اندر بات ہی یہیں سے شروع کی، کیونکہ ہر بندہ، اس کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے میں اچھے سے اچھا جو ہے وہ میرے پاس آ جائے. ہر بندہ چاہتا ہے زندگی میری کامیاب ہو جائے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں زندگی کی ساری نعمتوں کو حاصل کر لوں. ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں حقیقت تک پہنچ جاؤں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وہ بن جاؤں جس لیے میں دنیا میں آیا ہوں. اور اس کے لیے پھر وہ انسانی فطرت ہے، پھر وہ جو اس کے ذہن میں پلاننگ آتی ہے، جو اس سے طریقہ سمجھ میں آتا ہے، جو چیز اسے اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپنا کر اس پہ چل پڑتا ہے. اس کے اندر تھوڑے سے فائدے سے ملتے ہیں تو وہ باقی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے. اس کے لیے وہی حرف آخر بن جاتی ہے. حالانکہ یہی انسان دیکھ رہا ہے کہ آج سے 100 سال والا پہلا انسان آج کے انسان کے برابر نہیں ہے دنیاوی طور پر. اور اسی طرح آج سے 100 سال پہلے والا جو انسان تھا، آج کا انسان اخلاقی اور روحانی طور پر اس کے برابر نہیں ہے. اتنی ترقی کرنے کے باوجود جو اخلاق، جو کردار، جو معاملات آج سے 100 سال پہلے انسان کے پاس تھے، وہ آج کے انسان کے پاس نہیں ہیں. اور جو جدید سہولیات، جو نعمتیں، جو آسائشیں، جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات آج ہمارے پاس ہیں، وہ 100 سال والے پہلے انسان کے پاس اس کا تصور بھی نہیں تھا. یہ انسان سمجھتا ہے اور انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اور انسان اس بات کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ کائنات کے اندر ابھی اور بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں. ابھی اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں اگر حاصل کر لوں تو میری زندگی اور آسان ہو سکتی ہے. اس کے لیے دن رات ریسرچ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. لیکن وہی انسان جب اللہ اور اس کا رسول اسے کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، جب اسے حقیقت کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اسے بتایا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو تم باہر ڈھونڈتے ہو وہ تمہارے اندر موجود ہیں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، بلے شاہ بار عثمانی اڑدیاں پھاڑنا جڑے وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. بزرگوں نے اس کی نشاندہی صدیوں پہلے کی ہے، اور جنہوں نے اس بات کو سمجھ لیا انہیں اس کے لیے پھر اپنی زندگی کھپانی نہیں پڑی، انہیں اس کے لیے ظلم و ستم نہیں کرنے پڑے. اس کے لیے پھر انہیں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والے طریقے جو ہے اختیار نہیں کرنے پڑے. انہوں نے بہت کم وقت، کم کوشش اور زندگی کو با مقصد گزار کر وہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں. لیکن جو انسان اس راستے سے ہٹا، اس نے وقت بھی زیادہ ضائع کیا اور فائدے بھی تھوڑے حاصل کیے، اور جو انسانیت کی معراج تھی وہ بھی کھو بیٹھا، وہ بھی اسے چھین لی گئی. تو انسان بالکل، انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان جب چاہے تو اور بھی